الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ ایک درود اتنی ساری برکتیں۔ یقیناً ہمارے شب و روز کتابوں کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ گزرتے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ زبان ذکر و درود سے بھی تر رہے۔ ہم میں سے کئی اسلامی بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیان اچھا ہو جائے، میری بات اچھی ہو جائے، میری گفتگو لوگوں کو سمجھ آنے لگے، میری بات پر لوگ عمل کرنے لگیں۔ ہمیں استاد ہوں تو میرا سمجھانا میرے طلباء کو بھی سمجھ آئے، یہ ہماری ایک تمنا ہوتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس کی زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے، اللہ اس کی زبان میں اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کی باتیں میٹھی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، آپ اپنی زبان ذکر و درود سے تر کرنا شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے حبیب آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دیکھیں کہ زبان میں کیسی اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یہی زبان اگر بری باتیں کرے گی تو پھر تاثیر نہیں رہے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا جو موضوع ہے کہ اسلام کی جب دعوت شروع ہوئی، ارلی ڈیز آف اسلام، اسلام کے ابتدائی ایام کیسے تھے، وہ اسلام جو مکہ پاک سے پھیلنا شروع ہوا، یہ اقوام عالم میں، سارے جہان میں، دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ گیا۔ اسلام جب شروع ہوا تو چند ہی تو افراد تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے ہی اسلام کا کام شروع کیا، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 کروڑ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے جو پھیلنے والا مذہب ہے، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک مکہ پاک کی وادی سے چلنے والا پیغام آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں کلمہ پڑھنے والا ہمیں نہیں ملتا؟ تو آئیے ذرا تھوڑا سا اسلام کیسے دنیا میں پھیلا اس کے بارے میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، یہ اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ اس چمن کی آبیاری میں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنتیں اور کاوشیں اور آپ کی مقدس تک و دود کسی سے چھپی نہیں ہے، ڈھکی نہیں ہے۔ رمضان کے وہ دن تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے۔ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بطور وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔
اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور پوری دنیا کو توحید کے نور سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دی، ان لوگوں کو جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ یہ وہ دور ہے جس میں حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال نے ایمان قبول کیا۔ یہ چھپ چھپ کر خفیہ تبلیغ جاری تھی۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ لیکن 3 سال کے عرصے میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ 3 سال کے بعد ایک اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ 3 سال تک تو چھپ چھپ کر دعوت اسلام کا سلسلہ رہا نا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا بریک لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آپ کو معلوم ہے، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں، نوجوانوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ تینوں کون تھے؟ دا موسٹ کلوزسٹ، سب سے زیادہ جو نزدیک لوگ تھے نا، بہترین دوست، قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق، زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، وہ بچہ جو بچپن سے ہی آغوش میں ہے مولا علی، یہ تینوں ایمان لے آئے رائٹ اوے، فوراً۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کہ نبی پاک کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو فرماتے سچ فرماتے ہیں۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے۔ ہم سے نارملی جو لوگ دور ہوتے ہیں نا، وہ بڑی محبت کرتے ہیں، یار ماشاءاللہ کیا بیان کرتے ہیں، کیا شخصیت ہے، کیا جناب ان کا انداز ہے، کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے کوئی کتنا قریب آتا جاتا ہے، اس کو ہمارے پرابلمز، ہمارے عیب نظر آتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا حضرت کے بارے میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جیسا ہمارا ظاہر ہے ایسا ہمارا باطن ہو۔ اب دیکھیں نا، باہر کے لوگ نارملی جب آپ مزار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، چہرے پہ چونکہ داڑھی ہے، کئیوں کے سر پہ امامہ ہے، کوئی مسجد کے امام بھی ہوں گے، امام صاحب ذرا دعا کیجئے گا، ذرا بچے کو دم کر دیجئے۔ باہر کے لوگ دعا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں۔ کبھی گھر والوں نے دعا کروائی؟ کبھی گھر والوں میں سے کسی نے دم کروایا؟ چھوٹی بہن کہے کہ بھائی جان ذرا دم کر دیں، بھائی کہے بھائی جان ذرا سر میں درد ہے دم کر دیں۔ کہ بعض اوقات گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر میں حالات ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خلوتوں میں نماز، عبادت، ریاضت کتنی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لایا، وہ ایمان لائے جو آپ کے گھر میں موجود تھے، جو بہت قریب کے ساتھی تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ذات وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب تو دور کی بات، کوئی گمانے عیب بھی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو بہرحال یہ مدنی پھول تھا کہ ہمیں اپنی خلوتیں بھی صاف پاکیزہ رکھنی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے جب جائیں تو نیک، پارسا اور با ادب نظر آئیں، مگر تنہائی میں ہمارا حال کچھ اور ہو۔ نبی پاک کی ان تنہائیوں، ان ریاضتوں، ان پاکیزگیوں کا رب کریم ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے۔ اب قرآن کہتا ہے 3 سال ہو گئے ہیں، چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا جائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ اکبر، یہ وہی اجتماع تھا جس میں ابو لہب نے بدبختی کی انتہا کی، دل آزار جملے بکے، وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس کی بد زبانی کا کوئی جواب نہ دیا، مگر شان دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ ابو لہب کے جواب میں قرآن کریم میں اس کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل ہوتی ہے۔ رب جواب دے رہا ہے جو محبوب کی گستاخی کی گئی۔ اللہ اکبر، مگر قلب مصطفیٰ کا صبر دیکھو، گالیاں ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی ڈٹے رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ اعلان نبوت کا اب 4تھا سال آ گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین،
پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اب اللہ کریم نے کھلا تبلیغ کا آپ کو گویا حکم ارشاد فرما دیا، اذن دے دیا گیا۔ اب نبی پاک اعلانیہ تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، شرک اور بت پرستی کے خلاف علل اعلان نبی پاک گفتگو فرماتے۔ اب تو گویا ظلم کی آندھیاں بڑھ گئیں، اب اپنے پرائے ہو گئے، گویا سارا قبیلہ اور مکہ پاک کے رہنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف تھے۔ اب آپ کے بارے میں آپ کو شہید تو نہ کر سکتے، لیکن کیا کہ ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے، کوئی کاہن کہتا، کوئی جادوگر کہتا، معاذ اللہ پاگل پن کی تہمت لگائی، دیوانہ کہہ کر آپ کے مقدس کردار کو داغدار کرنے کی ناپاک کوششیں کی، گستاخانہ جملے بھی بکے، کوڑے کرکٹ بھی اچھالے، آپ کے دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون بھی ڈالا، راستوں میں کانٹے بچھائے اور بدن انور کو بھی نشانہ بنایا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ وہ سمجھے کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، لہو لہان کر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت خباب وہ عظیم شخصیت جو جلدی اسلام لانے والوں میں سے تھے، مگر آپ کو اتنا ستایا گیا کہ جلتے کوئلوں پر آپ کو لٹا دیتے اور آپ کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ کی کمر سے چربی پگھلتی تھی اسی پگھلی ہوئی چربی سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے۔ سیدنا عمر فاروق نے بعد میں جب وہ پیٹھ مبارک دیکھی تھی تو آپ اشک بار ہو گئے کہ اے خباب تمہاری پیٹھ پر یہ داغ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضور اس وقت تو آپ ایمان نہیں لائے تھے جب ہمیں کوئلوں پر، تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور ہماری کمر سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھا کرتے تھے۔ حضرت بلال پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ کوئی مکہ پاک آپ میں سے گیا ہو اور وہاں کی گرمی دیکھی ہو، اس سے پوچھو ایک منٹ مکہ پاک کی آج کی گرمی میں بھی کوئی ننگے پیر زمین پر نہیں رہ سکتا، مگر تپتے صحرا میں حضرت بلال کو لٹایا جاتا، سینے پر وزن رکھ دیا جاتا اور چھاتی پر اس وزن کی وجہ سے آپ کی زبان باہر آ جاتی تھی، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال حبشی کا کیا آپ کا عزم تھا کہ زبان سے احد احد جاری ہوتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ آپ کی زبان سے ہوتا۔ اللہ اکبر۔ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا، خواتین ہماری صحابیات پر بھی بڑے ظلم و ستم توڑے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوشبخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھیں، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کیا اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ اس قدر تنگ ہو گئے کہ اپنا شہر، اپنا وطن، جدھر کاروبار، جدھر خاندان، یہ چھوڑ کر چند مسلمانوں کو جناب حبشہ جانا پڑا کہ کم از کم وہاں جا کے سکون کی زندگی گزاریں، مگر وہ حبشہ بھی پہنچے، جو والی حبشہ تھا نجاشی کو کسی طرح ڈیٹریکٹ کر دیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر ادھر بھی جا کر انہوں نے کوشش کی کہ ان کو واپس لایا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شاب ابی طالب کو کون بھول سکتا ہے کہ جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ ان کو ایک وادی میں قید کر دو، کوئی غلہ نہیں بیچے گا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی گفتگو نہیں کرے گا، یہ بھوکے پیاسے تنگ ہو کر واپس آئیں گے اور اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ اس زمانے کا وہ سوشل بائیکاٹ کتنا خطرناک بائیکاٹ تھا، اس بائیکاٹ کو، اس انداز کو ایک شاعر نے اپنے جملوں میں کس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں نقل کیا ہے کہ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکا تھا، پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ 3 سال کٹے، وہ طویل واقعہ ہے کہ کیسے دیمک نے اس معاہدے کو کھایا اور کیسے مسلمانوں کو اس محاصرے سے جو ہے ان کی جان چھوٹی۔ الغرض
سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. اعلان نبوت کا اب 11 سال ہو گئے. 11 سال ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد اب بھی مٹھی بھر ہے. کوئی سینکڑوں میں مسلمان نہیں ہو گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منا تشریف لے گئے، کیونکہ حج کے لیے لوگ آتے تھے. مسجد عقبہ وہاں آج بھی موجود ہے. وہاں نبی پاک تشریف فرما تھے. 6 آدمی آپ کے پاس آئے اور نبی پاک نے نام و نسب پوچھا، قرآن کی چند آیتیں سنائیں، ان کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے. واپسی میں آپس میں کہنے لگے یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کے بارے میں بتاتے تھے یہ وہی نبی ہیں، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئیں. یہ کہہ کر سب مسلمان ہوئے اور پھر مدینے جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی. صرف 6 لوگ اسلام لاتے ہیں 11ویں سال اعلان نبوت کے حج کے موقع پر. اگلے برس اعلان نبوت کے 12ویں سال یہ 12 افراد آتے ہیں اور یہاں ایمان قبول کرتے ہیں. اور میرے اسلامی